ہے۔ عزیزان گرامی قدر، بہرحال ہم قوم تحابوا فی اللہ من غیر اموال ولا انصاب۔ حضور پاک علیہ السلام فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو بغیر مال کی وجہ سے لوگوں سے پیار نہیں کرتے۔ اب وہ یہ شان حضور نے ان کی بیان فرما دی۔ اہل اللہ کون؟ حضور نے ان کی یہ شان بیان کی کہ وہ محبت کرتے ہیں۔ وہ ہوں گے کیسے؟ حضور ارشاد فرماتے ہیں وجوہہم نور علی منابر من نور۔ رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں لوگوں جب یہ اس طرح پیار کرنے والے ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ بھی بڑا کریم ہے۔ جب وہ لوگوں سے اس طرح پیار کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے چہروں پر ایک خاص نور عطا فرما دیا کرتا ہے۔ عزیز دوستو، ایک خاص نور ان کو نصیب ہوتا ہے۔ یہ نور نہ صابن سے آتا ہے، نہ فیس واش سے آتا ہے، نہ یہ نور روزانہ منہ دھونے سے آتا ہے۔ یہ نور اترتا کہاں سے ہے؟ یہ نور آسمانوں سے اترا کرتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ نور زمین سے نہیں آتا، گنبد خضرا سے آیا کرتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ نور مدینے سے نکلتا ہے اور پھر اپنے سچے عاشقوں کو رسول اللہ اپنے نور سے منور فرماتے ہیں۔ وجوہہم نور، رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں ان کے چہرے نورانی ہوں گے۔ حضرت عبداللہ شاہ صاحب محدث دکن رحمت اللہ تعالی علیہ کو جن جن لوگوں نے دیکھا وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایسا چہرہ پھر نہیں دیکھا۔ عزیزان گرامی قدر، ان کے صاحبزادے حضرت خلیل اللہ شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کو جن لوگوں نے دیکھا وہ کہتے ہیں وہ چہرے پر بڑا نور تھا۔ عزیز دوستو، یہ نور ہوتا ہے اور یہ نور گورے پن کا نہیں ہوتا۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں جو گورا ہوتا ہے وہ نورانی ہوتا ہے۔ نور کا تعلق گورے پن سے نہیں ہے، نور اس کے چہرے پر آتا ہے جس کا دل منور ہو جایا کرتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، جس کا نور، جس کا دل منور، وہ اگر کالے بھی ہیں تو بہت نور والے۔ بطور مثال حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کالے، گورے نہیں ہیں، مگر عزیزان گرامی قدر اس مسجد میں جتنے گورے ہیں ان تمام کو ایک طرف بٹھا دیا جائے اور تنہا بلال حبشی کو، مسجد میں چھوٹی بات کہہ رہا ہوں، اگر پوری دنیا کے سارے گوروں کو ایک طرف بٹھایا جائے اور رسول اللہ کے کالے بلال کو ایک طرف بٹھایا جائے، سب کا نور مدھم پڑ جائے گا، بلال کا نور روشن ہو جائے گا۔ عزیزان گرامی قدر، وجہ کیا؟ وجوہہم نور، کچھ نور وہ ہیں جو دل سے آیا کرتے ہیں۔ دل پر نور تو چہرہ پر نور۔ اور عزیزان گرامی قدر، حضور اس کے بعد کیا فرماتے ہیں؟ علی منابر من نور۔ ان کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ نور والے ہوں گے اور پھر ان کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ نور کے ممبروں پر بٹھائے بھی جائیں گے۔ میرے دوستو، قیامت کے دن لوگ کھڑے ہوں گے، برہنہ ہوں گے، دھکے کھا رہے ہوں گے، ذلیل ہو رہے ہوں گے۔ اس دن، جس دن کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، اس دن اللہ عرش کے نیچے باضابطہ نور کے ممبر لگائے گا اور نور کے ممبروں پر ان اللہ والوں کو بٹھایا جائے گا۔ میرے دوستو، سنی کس قدر خوش قسمت ہیں۔ قیامت کے دن جو غیر سنی ہیں وہ بھی دیکھیں گے تو بولیں گے کتنے نور والے ہیں۔ سنی بولیں گے تم آج مان رہے ہو، ہم دنیا میں نور والے مان کر آئے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، یہ سنیوں کی قسمت ہے کہ ہم نور والوں کو قیامت میں نہیں مانا کرتے، دنیا ہی میں مان لیا کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، حضور فرماتے ہیں وہ نور کے ممبروں پر بیٹھے ہوں گے اور ان کی آخری خصوصیت کیا؟ اذا خاف الناس لا يخافون، اذا خاف الناس ولا يحزنون، اذا حزن الناس۔ رسول اللہ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں لوگوں، یہ وہی لوگ ہیں جب سارے لوگ خوف کھاتے ہیں یہ خوف نہیں کھایا کرتے۔ جب پوری دنیا غمزدہ ہوتی ہے یہ غمزدہ نہیں ہوا کرتے۔ ان کی محبت اللہ سے ایسی جڑی ہوتی ہے کہ ان کی خوشیاں اللہ کی ذات کے ساتھ ہوتی ہیں، ان کے غم اللہ کی ذات کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد حضور نے کون سی آیت پڑھی؟ ثم قرأ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اس کے بعد حضور نے آیت پڑھی، آگاہ ہو جاؤ جو اللہ کے خاص بندے ہیں نہ ان کو خوف ہوتا ہے نہ وہ غم زدہ ہوتے ہیں۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی قدر، حضرت محدث دکن عبداللہ شاہ صاحب نقشبندی مجددی قادری رحمت اللہ تعالی علیہ کو جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ یہی دیکھتے ہیں کہ وہ دنیا میں نور کے حامل رہے، نور پھیلاتے رہے۔ ان کا نور کیسے پھیلا؟ عزیز دوستو، پورے دکن میں اس قدر کثرت کے ساتھ کسی کے مرید نہیں ہوئے۔ ہمارے بچپنے تک بھی جو ملتا تھا حیدرآباد میں، عزیز دوستو آپ کس کے مرید؟ میں مرید خلیل اللہ شاہ صاحب کا،
ہمارے بابا مرید عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے عزیز دوستوں ہر گھر میں ان کے مرید تھے۔ وجہ یہی ہے کہ وہ نور والے تھے، نور والوں سے ان کا تعلق تھا، اللہ سے وہ محبت کرنے والے تھے۔ پیغام کیا ہے میرے دوستو؟ زندگی بہت مختصر، زندگی بہت چھوٹی، ہمیں اہل اللہ کے اسوے کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ وہ اسوہ کیا ہے؟ وہ اسوہ پیار کرنا ہے۔ وہ اسوہ کیا ہے؟ وہ اسوہ محبت کرنا ہے۔ وہ اسوہ کیا ہے؟ اپنے اندر نرمی پیدا کرنی ہے۔ وہ اسوہ کیا ہے؟ حضرت محدث دکن عبداللہ شاہ صاحب کو اپنا رہنما بنا کر پھر سے ہمیں مسجدوں سے اپنے تعلق کو استوار کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے دوستو آخری بات میں عرض کر رہا ہوں، آج آپ حیدرآباد کا اگر جائزہ لیں، کتنی مسجدیں ہیں جہاں مسجدوں کے محرابوں پر اور باہر لکھا ہوتا ہے دروازوں پر اہل سنت و جماعت، اور اب جب آپ اندر داخل ہو جاتے ہیں تو ممبروں پر کسی اور کی کتاب، ممبر پر کوئی اور خطیب۔ میرے دوستو یہ میں مسجدوں کے نام لینا نہیں چاہتا، کتنی ایسی مسجدیں ہیں بنائی اہل سنت نے، قبضہ کسی اور نے کر لیا۔ ریزن کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے حضرت عبداللہ شاہ صاحب محدث دکن رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا طریقہ چھوڑا۔ ان کا طریقہ کیا تھا؟ وہ کہتے ہیں کہ انسان کو جو بھی کام کرنا ہے اس کو اپنا کام مسجد سے کرنے کا اپنے آپ کو عادی بنانا ہوگا۔ جب اہل سنت مسجدوں کو تھامے رہیں گے، دنیا کی کوئی طاقت آپ کی مسجد آپ سے چھین نہیں سکتی۔ ہمارا پرابلم کیا ہے؟ ہم نے مسجدوں سے دوری اختیار کی۔ حضرت محدث دکن عبداللہ شاہ صاحب قبلہ محدث دکن رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ہمیں یہ بھی پیغام لینا ہے کہ ہم مسجدوں کو پابندی سے جائیں گے، مسجدوں کو آباد کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور عزیزان گرامی قدر، جب ہم اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلیں گے پھر سے مسجدیں ہماری ہوں گی، پورے شہر پر پھر سے قبضہ ہمارا ہوگا۔ میں قبضہ نفرتوں کے ذریعے کرنے کی بات نہیں کر رہا، میں قبضہ محبتوں کے ذریعے کرنے کی بات کر رہا ہوں۔ عزیزان گرامی قدر، حضرت محدث دکن رحمۃ اللہ تعالی علیہ محبت کا پیکر، حضرت محدث دکن عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ عبادت کا پیکر، حضرت محدث دکن عبداللہ شاہ صاحب اللہ سے بے پناہ پیار کرنے والے، اللہ کے ذکر سے اپنے دل کو آباد کرنے والے، نہ صرف اپنے دل کو بلکہ لاکھوں دلوں کو آباد کرنے والے۔ ہمیں پھر سے اپنی مصروف ترین زندگیوں میں وقت نکالنے کی ضرورت ہے ذکر کے لیے، اذکار کے لیے۔ آخری بات میں عرض کروں، حضرت پیران پیر غوث العظم دستگیر نے سر الاسرار میں کتنا ذکر کرنا چاہیے بندے کو، بڑی خوبصورت بات آپ نے ارشاد فرمائی، وہ سناتے ہوئے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت غوث العظم دستگیر پیران پیر سے کسی نے پوچھا، ایک بندہ اپنی روح کو، اپنے دل کو زندہ رکھنا چاہے تو اس کو کم سے کم کتنا ذکر کرنا چاہیے؟ حضرت پیران پیر غوث العظم دستگیر نے فرمایا، فرائض اور سنن کی پابندی کے بعد جو کام انسان کو کرنا چاہیے روزانہ، وہ کم سے کم 200 آیات کی تلاوت، یعنی 1 سے 1.5 پارہ روزانہ بندہ پڑھے، تب اس کا دل زندہ رہے گا، ورنہ دل مر جائے گا۔ پہلی بات۔ اس کے بعد آپ ارشاد فرماتے ہیں، دوسری بات، کم سے کم روزانہ 100 مرتبہ رسول اللہ پر درود پڑھے، چونکہ زندگی مدینے سے ملا کرتی ہے، اگر حضور چہرہ پھیر لیں تو دل مردہ ہو جایا کرتا ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں، نمازوں کے بعد قرآن کی تلاوت کے بعد درود شریف۔ اس کے بعد حضرت پیران پیر غوث العظم دستگیر نے ارشاد فرمایا، ہر بندے کو چاہیے کہ دن میں کم سے کم 100 مرتبہ پڑھے، استغفر اللہ العظیم واتوب الیہ۔ اس کے بعد حضرت پیران پیر غوث العظم دستگیر ارشاد فرماتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہر مسلمان کو چاہیے کہ روزانہ کم سے کم 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، قل هو اللہ احد۔ اس سے اللہ سے انسان کا تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ پانچویں بات حضرت پیران پیر غوث العظم دستگیر ارشاد فرماتے ہیں، پانچویں بات یہ کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ دعائے سیفی پڑھے۔ وہ سلسلہ قادریہ کے حضرات پڑھا کرتے ہیں، غوث العظم دستگیر کی پسندیدہ دعا تھی، دعائے سیفی کہتے ہیں۔ بہرحال یہ جتنے اللہ والے ہیں، اولیاء اللہ ہیں، ان کا پیغام یہی ہے کہ محبت کی جائے، ان کا پیغام یہی ہے کہ اللہ کے بندوں سے اللہ کی خاطر پیار کیا جائے۔ عزیز دوستو، اور پھر اپنا تعلق مسجد سے مضبوط کر کے عبادت میں اور ذکر میں اپنا وقت لگایا جائے۔ باتیں بہت ہیں، شخصیت بہت بڑی ہے، مگر عزیزان گرامی قدر آپ بہت دیر سے بیٹھے ہیں، بہت تھک چکے ہیں۔ یہ چند باتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، اے پاک پروردگار ہم تمام کے جمع ہونے کو قبول فرما۔ اے پروردگار حضرت محدث دکن عبداللہ شاہ صاحب نقشبندی مجددی قادری رحمت اللہ تعالی علیہ کے درجات بلند فرما۔ اے پروردگار
جتنے نوجوان علماء مشائخ مولا ہم تمام کو حضرت محدث دکن رحمت اللہ تعالی علیہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پاک پروردگار ان کو تو نے جس طرح پاکیزہ زندگی عطا فرمائی تھی مولا، ان کی پاکیزگیوں کے صدقے ہمیں بھی پاکیزگی عطا فرما۔ اے اللہ ان کے منور قلب کی برکتوں کے طفیل ہمیں بھی نورانی قلب عطا فرما۔ اے پروردگار ہم تمام کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار حیدرآباد میں پھر سے سنیت کا بول بالا فرما، اور اے پروردگار ہر قسم کی بدعقیدگی سے ہماری نسلوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جب تک زندہ رکھ، رسول اللہ کا سچا غلام بنا کر زندہ رکھ، پنجتن پاک کا وفادار بنا کر زندہ رکھ، آل نبی اولاد علی کا سچا غلام بنا کر زندہ رکھ۔ اے پاک پروردگار حضرت محدث دکن کا فیضان پورے دکن پر ہمیشہ جاری اور ساری فرما، ہم کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ و وارث حالہ الغوث العظم والحمد للہ رب العالمین۔ یہ تھے ترجمان قادریت و صدر قرآن اکیڈمی مولانا شیخ سید رضوان پاشا قادری صاحب قبلہ مسجد ضلع عالی، جو اپنے عالمانہ بیان میں خطاب کے ذریعے ہمارے قلوب کو محبت اولیاء سے منور کر رہے تھے۔ حضرت رضوان پاشا صاحب قبلہ نے دوران خطاب ارشاد فرمایا کہ ولی کی صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ پیران پیر غوث الورا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بیان فرمایا کہ غوث الورا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اگر مجھے دنیا کے خزانے حوالے کر دیے جائیں تو میں اللہ کے بندوں کو کھانا کھلاؤں گا۔ حضرت کے زمانے میں روزانہ 5 لاکھ لوگ حضرت کی خانقاہ میں کھانا کھاتے تھے، جو آج بھی جاری ہے۔ حضرت قبلہ نے پھر ایک بار مسجدوں کو آباد کرنے کے لیے ارشاد فرمایا۔ اس سلسلے میں چند اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال بیان کرتا چلوں۔ چند اصحاب رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ خیال ہے جو بندہ مسجد کو آباد کرتا ہے اور مسجد میں آتا ہے تو اللہ پر لازم ہے کہ اس کی عزت کی جائے۔ جب اللہ پر یہ لازم ہو جاتا ہے کہ اس بندے کی عزت کی جائے تو اس پرفتن دور میں تمہارے گھر بھی آباد رہیں گے۔ گلپوشی نبی رہے محدث سکن فرزند و جانشین حضرت ابو الخیر عالی وقار ڈاکٹر سید قیوت اللہ شاہ نقشی بندی مجدد قادری صاحب قبلہ مسجد ضلع علیوی کی گلپوشی محمد فائق محی الدین نبی راہ حضرت محمد جمال الدین طاہر ایڈوکیٹ کریں گے۔ شہزادہ و جانشین محدث دکن حضرت ابو الحسنات رحمۃ اللہ علیہ، نبیرہ و جانشین ابو حضرت ابو القات رحمۃ اللہ علیہ، برادرزادہ و جانشین حضرت ابو الخیرات رحمۃ اللہ علیہ، فرد و جانشین حضرت ابو الفیض رحمۃ اللہ علیہ، قابل احترام عالی وقار ابو فضل سید شان عطا اللہ شاہ نقشبندی مجدد قادری خلیل اللہ شاہ ثانی نقشبندی قادری حفیظ اللہ کی گلپوشی جناب فائق محی الدین نے کی۔ اب میں ایسی ہستی کو مائک پر رحمت خطاب دینا چاہوں گا جن کے بیان کا اسلوب اتنا عمدہ و دلنشین ہوتا ہے کہ عوام الناس متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے۔ آپ ممتاز عالم دین ہیں، خطیب اہل سنت ہیں۔ میری مراد مولانا ڈاکٹر حافظ بخاری احسن بن محمد الحمومی صاحب قبلہ مسجد ضلع عالی امام و خطیب مسجد باغ عامہ سے ہے کہ وہ تشریف لائیں اور محدثین دکن علیہ رحمہ کے تعلیمات کے عنوان سے ہمیں مخاطب فرمائیں۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين
نبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من أحبهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين